اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سجدہ کے نام سے دو صورتیں ہیں، ایک سورہ احزاب کے ساتھ، وہ سورہ دونوں صورتیں ہوتی بھی شروع حروف مقطعات سے ہی ہیں، وہ الف لام سے شروع ہوتی ہے، یہ حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ نارمل طور پہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ چونکہ نام ایک جیسا ہے تو ہم اس کو مین سورہ سجدہ کے نام سے پکارتے ہیں، اور اب ان دونوں میں ڈفرینشیشن کے لیے اس کو ہم حامیم سجدہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صورت نازل جب ہوئی ہے، یہ دور تھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام قبول کر چکے تھے، اور ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہ ابتدائی دور ہے مکی زندگی کا۔ تو جب یہ قرآن اترنا شروع ہوا تو ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ خود گھڑا ہوا ہے، اپنے تئیں بنایا ہوا ہے، یہ کسی نے نہیں بھیجا، کوئی نبی کوئی فرشتہ نہیں اترا، یہ نبی کی اپنی بنائی ہوئی باتیں۔ اس طرح کے بہت ساری ایسے جو وہ الزامات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگائے جاتے تھے۔ مکی دور کی ابتدائی صورت ہے، 54 آیات ہیں اس کے اوپر، اور رکوع اس میں 6 ہیں۔ جس وقت یہ قرآن اترنا شروع ہوا تو مکہ والوں نے جو سوچا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حل نکالا جائے۔ پہلے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بس ٹھیک ہے، کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد خود ختم ہو جائے گا، لیکن جب یہ اسلامی تحریک پھیلنی شروع ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ سرداروں نے جو ہے انہوں نے عتبہ بن ربیعہ اس کو جو ہے وہ اپنا سردار بنا کے بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد سے بات کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آ کے وہی وہ بات جو پیچ اپ تھا کہ شادی کرنی ہے تو جس سے کہیں گے کروا دیتے ہیں، مکہ کی سرداری چاہیے، بادشاہ چاہیے تو بنا دیتے ہیں، مال و دولت جتنا چاہیے تو جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی، اور آپ نے 1 سے لے کے 38 تک جو ہے وہ اس کی تلاوت کی، آیت نمبر تک۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، اور سجدے کے بعد پوچھا ہاں بھی یہ ہے میرا جواب۔ اس کے بعد پھر وہ جب دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ عتبہ واپس آ رہا ہے، تو پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس نے آ کے کہا کہ یہ عام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ایسے کرو محمد کو اپنا کام کرنے دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی عرب والوں کو ان سے نپٹنے دو، اگر تو یہ غالب آ گیا تو یہ ہمارا ہی بندہ ہے، اور اگر وہ غالب آ گیا تو وہ بھی عربی ہیں، ہم درمیان میں، ہاں اگر کوئی عذاب آ گیا تو یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ جیسے اسی طرح جب رنگ اڑا ہوا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کریمہ پہ پہنچے نا، فَإِنِّي رَضُوا، پھر اگر وہ اعتراض کریں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو پھر ڈرا دو ان کو، خبردار کر دو ان کو، کس سے؟ صاعقۃ، اس چیخ سے، اس چنگاٹ سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، وہ جو عاد اور ثمود کے اوپر آئی تھی۔ تو کہا جاتا ہے عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہہ دیا یا رسول اللہ بس کریں، رسول اللہ نہیں، محمد بس کرو، اپنی قوم کے اوپر رحم کرو۔ تو لوگوں نے جب اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ جس طرح کی باتیں کرتا ہے یہ عام انسان کی باتیں ہیں، یہ عام کلام ہے ہی نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا کچھ حصہ بھی جو عاد و سمود پہ اتر آیا تھا تو پھر اس قوم کا حشر کیا ہوگا، اس چیز سے ڈر لگتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ چلا گیا اٹھ کے، لیکن یہ صورت اس وقت جو ہے وہ اتری، 1 سے 38 تک کی آیت کریمہ جو ہے وہ ہم نے اس کی جو ہے وہ تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ کیا کہا تھا کہ اگر تم نے اس سے اعراض کیا، اس سے منہ پھیر لیا، تو ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ جو کچھ عاد و سمود کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ اب ہم دیکھیں ہم قرآن سے کتنا اعراض کرتے ہیں، کتنا ہم منہ پھیرتے ہیں۔ وہ ایک مشرک ہونے کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ پہ پہنچے تو ہاتھ رکھ دیا اور کانپ اٹھا کے محمد بس کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اپنی قوم پہ رحم فرمائیے۔ ہم قرآن سے کتنا اعراض کرتے ہیں، ہم قرآن کو کتنا مانتے ہیں۔ یہ اسی کی آیت کریمہ ایسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہیں پھر ہمیں خود دیکھنا ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو حامیم سجدہ اسی لیے کہ حامیم کے نام سے شروع ہو رہی ہے، حروف مقطعات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ یہ قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ کوئی شخص رہتی دنیا تک سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا مطلب ہے۔ یہ راز انشاءاللہ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کھولیں گے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوشش کی ہے، لیکن وہ بس کوشش ہی آپ کہہ سکتے ہیں، حقیقت کیا سرائیاں کہہ سکتے ہیں اس کو، واللہ عالم ان کے معنی کیا ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کی ہوئی ہے کس کی طرف سے؟ رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ دیکھیں ایک ایک لفظ پہ غور کرتے چلے جائیے۔ تنزیل مطلب کیا ہوا کہ یہ گھڑا ہوا نہیں ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، سکھایا ہوا نہیں ہے کسی کا، یہ اترا ہوا ہے۔ کس کی طرف سے اترا ہوا ہے؟ وہ جس کی جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کیا ہوتا ہے؟ ایسا رحم جو ہر چیز کے اوپر حاوی ہے اس کی۔ ہم رحمان کس کے اوپر، کس وزن کے اوپر ہے؟ فعال ان کے وزن کے اوپر، فولان کے وزن کے اوپر۔ فولان کا وزن کیا ہوتا ہے کہ جیسے اکثر میں اس کو سمجھایا کرتا ہوں کہ جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں چل رہی ہے، جب تھوڑی سی تیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آندھی چل رہی ہے، اور جب بالکل وہ ایسی ہے کہ ہر چیز اڑا کے لے جائے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ طوفان آ گیا ہے۔ اسی طرح جب دریا بہتا ہے تو بہہ رہا ہے، تیز آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سیلاب آ گیا ہے۔ ایسی چیز آتی ہے جو سارے کنارے توڑتی ہے، ہر چیز پہ چھا جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں طغیان آ گیا ہے۔ یہ وہ رحم ہے جو ہر چیز پورے جوش قوت ولولے کے ساتھ آتا ہے، ہر چیز کے اوپر چھا جاتا ہے۔ یہ اس رب کی طرف سے آیا ہے، کیا کہ وہ پیدا کر کے بھول نہیں گیا تمہیں، وہ رحمان ہے، وہ تمہاری ہر ضرورت سے واقف ہے اور تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ اور یہ صرف آج نہیں، یہ رحیم، یہ فعیلن کے وزن کے اوپر ہے۔ فعیلن کا وزن کیا ہے؟ ازل سے لے کے ابد ابد تک کی، انفینٹی کا صیغہ۔ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہیں، دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، کہ جس میں دوامیت، ہمیشگی، کہ کب سے اس کا رحم چل رہا ہے، کب تک جاری رہے گا ہم نہیں جانتے۔ صیغہ مبالغہ نہیں، ہم کہتے کہ جتنا بھی جھوٹ بولیں پتہ ہی کوئی نہیں اس کی حد کیا ہے۔ تو یہ اس حد تک اس رب کی طرف سے ہے جس کا رحم ہر چیز پہ حاوی ہے، اور جس کا رحم ازل سے جاری ہے اور آخر ابد تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو یہ ہے وہ کتاب جو اتاری گئی ہے، کس کی طرف سے؟ یہ صفات بیان کی گئی ہیں اس رحمان اور اس رحیم کی طرف سے۔ کتابن، یہ کتاب ہے، فصلت تفصیل بیان کی ہوئی، کھلی کتاب، تفصیل سے بیان کیا ہوا، اس میں ہر چیز کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ یہ کتاب مفروضوں پہ مبنی نہیں ہے کہ if this will happen this will یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ یہ صحیح ڈیسیژنز دیتی ہے، یہ کریکٹیو میئرز تمہارے لیے بتاتی ہے۔ فصلت، کھولی گئی ہیں، آیاتہ، آیتیں اس کی، ہر آیت روز روشن کی طرح عیاں ہے، ہر آیت اس کو سمجھیں۔ کتابن فصلت، کھلی ہوئی کتاب کھلی ہوئی ہیں، آیتیں اس کی، قرآن عربین۔ اب دیکھیں پہلے الفاظ میں کتنے، پہلی بات کہ یہ اتارا گیا ہے کس کی طرف سے؟ جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ کتاب کھلی کتاب ہے، یہ قرآن عربی میں ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں اس کو۔ اگر یہ عربی میں نہ ہوتا تو ان کے لیے بڑی ایک جسٹیفیکیشن تھی کہ یہ تو ہمارے لیے اترا ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کے لیے اترا ہے۔ اب اندازہ کر لیجئے قرآن عربی میں اترا، اردو کہاں سے نکلی ہے؟ عربی فارسی میں سے ہی نکلی ہے۔ تو ہماری زبان میں 98% حروف قرآن کے جو ہے وہ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور عربی کا لفظ تو ہمارے لیے نیا نہیں ہے نا۔ فصلت تفصیل کھلی ہے، رحمان کا لفظ بھی نیا نہیں ہے، رحیم کا یہ ہم اردو زبان میں عام استعمال کرتے ہیں۔ قرآن عربین، کہ یہ عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون، کس لیے؟
لوگ سمجھ سکیں اس کو، لوگ جان سکیں اس کو۔ یہ قرآن یہ اتارا ہوا ہے۔ اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم بہتان باندھ رہے ہو، یہ نہیں، یہ کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کو اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ اس رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا ہوا ہے، جس کا رحم پوری جوش قوت ولولے کے ساتھ آتا ہے، اور جو رحیم ہے یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ تفصیل سے بیان کرتی ہے آیتیں اس کی۔ قرآن ہے عربی میں، کس لیے؟ لقوم یعلمون، تاکہ لوگ جان سکیں۔ اس سے زیادہ مفصل کتاب دنیا میں نہ ہے نہ ہوگی۔ ہم اپنے مسائل کا حل دائیں بائیں ڈھونڈتے ہیں، ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، کس قرآن کو کھول کے دیکھیں، ہماری ہر چیز، ہر مسئلے کا حل اس میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ کیا کہا گیا؟ بلا شبہ انزلنا علیکم کتابن، بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں نصیحت ہے تمہارے لیے، اس میں تذکرہ ہے تمہارا، نصیحت ہے تمہاری، یاد دہانی ہے تمہارے لیے۔ افلا تاقلون، کیا تم پس عقل نہیں رکھتے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے تو اس کو آسان نازل کیا ہے، کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے قرآن خوانی کے لیے اس کو رکھ لیا، ہم نے ثواب کے لیے اس کو رکھ لیا۔ قرآن فہمی کیوں نہیں کرتے ہم اس کے اوپر؟ ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ قرآن تو سیدھا کیا کرنے آیا؟ یہ بشیرم و نذیرا، یہ تو خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا، تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا کہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ، جس نے جو تمہارا خالق ہے وہی تمہارا رب ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو بشیرن، تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تم دنیا میں بھی عزتیں پاؤ گے، تم آخرت میں بھی عزتیں پاؤ گے۔ وَنَذِيرًا، اور خبردار کرنے والا، نہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے، آخرت میں بھی ہوگے۔ آج ہماری ذلت کا سب سے بڑا سبب اس قرآن کا چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے اپنا قبلہ جو ہے وہ بدل کے جو ہے وہ اوروں کی طرف رکھ لیا ہے۔ ہم ایک اللہ کی طرف سجدے نہیں کرتے، ہم ایک اللہ کو نہیں مانتے، ایک اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم جگہ جگہ پہ اپنا ماتھا ٹیک رہے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر ٹکریں مار رہے ہیں، لیکن حل نہیں نکل رہا۔ کیوں نہیں نکل رہا؟ کہ جو ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا چارٹر دیا تھا، ہم نے اس چارٹر کو ہم بھول گئے۔ تو یہ تو قرآن ہے بشیرم و نذیرا، یہ تو خوشخبری سنانے والا ہے، یہ خبردار کرنے والا ہے کہ اگر تم اس راستے پہ چلے، یہ سیدھا راستہ ہے، تو پھر تمہاری کامیابی ہے۔ اگر تم نے اس سے انحراف کیا تو پھر تم جہنم کے گڑھوں میں جا گرو گے، تم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ جیسے وہ عذاب کی قسمیں تھی نا، کہ کچھ عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے وہ لوگوں پہ آ گیا بدر کی شکل میں، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھا لیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات پا گئے، اس وقت جو ہے اس کے بعد ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے ادوار میں ان کفار کے اوپر نازل ہوا۔ تو یہ تو دنیاوی، آخرت والا تو آپ تو باقی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بھی بشیرم و نذیرا، یہ اس کی پانچویں جو ہے وہ صفت بیان کی گئی ہے یہاں پہ۔ فارضا، اراض کیا جس نے، منہ پھیر لیا جس نے، بس منہ پھیر لیتے ہیں اکثرہم، اکثریت اس سے منہ پھیرتی ہے، اکثریت اس سے منہ پھیرتی ہے۔ فہم لا یسأمون، بس وہ نہیں سنتے اس کو۔ ہمارا سننا بھی ایسے ہی ہے جیسے ہم نے کچھ سنا اور اس کے بعد بات ختم ہوگی، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ یہ کہا نا فہم لا یسمعون، یسمعون کس سے ہے؟ سما سے، سماعت اسی سے ہے، سین میم عین اس کا مادہ ہے، یا علامت مضارع وانون جمع کے لیے۔ بس اکثریت اعراض کرتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے، اور وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ اب ہم کہیں جی نہیں، ہم تو روز سنتے ہیں قرآن، ہم قرآن سنتے ہیں، قرآن سن کے ہمارے اوپر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے اس کو دیکھ کے اس سے سمجھا کچھ اور اپنا راستہ کہ اللہ کی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولنا، چھوڑا ہم نے؟ کبھی دھوکہ مت دینا، ملاوٹ مت کرنا، خیانت مت کرنا، کبھی کچھ ہم نے کیا؟ وعدہ خلافی مت کرنا، لیکن ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر نہ سننا ہی ہو گیا یہ۔ بس وہ نہیں سنتے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، قلوبنا، دلوں ہمارے پہ، فی آکنۃ، اکنہ لفظ کس سے ہے؟ کاف نون نون،
کنن، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ، غلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ آج کے دانشور طبقے سے، آج کے پڑھے لکھے طبقے سے قرآن کے اوپر بات، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ تو ہم بڑی دفعہ سن چکے ہوئے ہیں، یہ تو ریپیٹیشن ہے چیزوں کی، ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں نہیں باتیں اس کی قرآن کی سمجھ آتی۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں جو بات آج سے 1600 سال پہلے کہتے تھے۔ ہمارے دلوں کے اوپر تو پردے ہیں۔ مما لفظ کیا ہے؟ من ما، اس سے جو تدعونا، تم بلاتے ہو ہمیں، الیہ، جس کی طرف، جو باتیں تم کرتے ہو، باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھتے اس کے۔ وفی اذاننا، اذان کس کو کہتے ہیں؟ اذان کان کو، اذان اذن ہوتا ہے لفظ، بیسیکلی یہ جمع ہے اس کی۔ اور کانوں ہمارے پر وقرن کیا ہوتا ہے؟ ڈاٹ، سکیل، ڈکا نہیں لگا دینا کہ کان میں کچھ چیز ایسی رکھ دی جائے، گرانی ہو گیا کہ اس میں کچھ سنے ہی نہ ہمیں۔ ہمارے کان بہرے ہیں، ہم سن ہی نہیں سکتے تو تم کہتے ہو۔ ہمارے کان بہرے نہیں ہیں، ویسے ہمارے دلوں پہ پردے نہیں ہیں کہ روز ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کمال ہے جو ایک لفظ بھی جو ہے وہ ہم نے اس سے سیکھ کے آگے جو ہے وہ بڑے ہوں۔ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی باتیں، ہم بھی ثواب کے لیے اس کو رکھ چھوڑا ہے، وہ تو ثواب کے لیے بھی نہیں رکھتے تھے۔ وفی اذان، اور سکی، سکل ہے، ڈاٹ ہے، بہرے ہیں ہمارے کان۔ امن بیننا، اور درمیان ہمارے سے، بین کا، اور درمیان تمہارے، حجاب، پردہ ہے، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک آڑ ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں؟ آڑ کو کہتے ہیں، اوٹ کو کہتے ہیں، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک آڑ ہے، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، ہم تمہاری بات دل میں بٹھا ہی نہیں سکتے، ہمارے کان اس کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ فعمل، کری جو پھر اپنا عمل، بس اب اپنا عمل کیجئے، اننا، اور بے شک ہم، عاملون، اپنا عمل، آپ اپنا کام کیجئے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب خود سوچئے کہ شروع کی یہ تمہیدی آیت ہیں، اس سورت کی یہ انٹروڈکٹری آیات، اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں سورہ حامیم سجدہ کی تمہیدی آیت، کہ قرآن کے بارے میں سوچئے تو صحیح، غور تو کریں ہم۔ کیا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، گھڑا ہوا نہیں ہے، اپنے پاس سے نہیں لکھا ہوا، یہ اتارا ہوا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے، وہ جس کی رحمت کیا ہے کہ وہ تمہاری ضرورتیں تب بھی پوری کرتا تھا جب تم خود کچھ کسی قابل نہیں تھے، ہو تو آج بھی کسی قابل نہیں تم، لیکن جب تم مانگنے کے قابل بھی نہیں تھے، جب تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم نے مانگے پیٹ میں تھے، تمہیں کیا پتا تمہاری گروتھ کیسے ہونی ہے، جب تم دنیا میں آگے اس کے بعد تمہیں کیسے پتا کہ تمہاری ہڈیوں کو کیا چاہیے۔ اس نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی، یہ سورج تمہارے نکالیا، بچے کو کیا ہو گیا، اس کو دھوپ میں لٹاؤ، اس کو ٹھیک ہو سکے۔ کیسی کیسی چیزیں اس نے، رحمان نے جو ہے وہ ہمارے لیے بنا کے رکھ دی۔ وہ رحم کرنے والا ہے، جو رحم کرنے والا ہے اس نے یہ بھیجی ہے کتاب، یہ کسی نے خود نہیں بنا لی، یہ کھولتی ہیں، یہ کتاب کھول کی تفصیل سے بیان کرتی ہے اس کی آیتیں۔ کوئی آیت پکڑ کے دیکھ لیجئے، اس کا مفہوم سمجھیے، کوشش کیجئے، دیکھیے، ایک نئی کھڑکی ہر دفعہ کھلے گی، ایک نئی ونڈو ہمیشہ اور کھلے گی، ہر دفعہ نیا آئیڈیا جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے گا، نئے خیالات آئیں گے، اس سے غور تو کریں اس کے اوپر، ہر چیز جو ہے کھلی تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے، اور پھر یہ عربی زبان میں ہے، کس لیے؟ لقوم یعلمون، لوگ جان سکیں اس کو۔ کیوں؟ اس وقت قرآن جب اترا ہے تو وہاں کس قوم پہ اترا ہے؟ جس قوم کی قرآن عربی تھی۔ اگر کسی اور لینگویج میں ہوتا تو پھر ہونا تھا کہ نہیں یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تب تو وہ کہہ سکتے تھے۔ اور جسی طرح جو ہے وہ اگر قرآن کوئی کسی فرشتے پہ اترتا، نبی فرشتہ ہوتا، تو انہوں نے کہا تھا یہ ہماری جنس میں سے نہیں ہے، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے لوگوں میں سے ایک کو جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا اور ان کے اوپر قرآن پاک اتارا عربی زبان میں، تاکہ جان سکیں، خوشخبریاں سنائے وہ، اور ڈرائے لوگوں کو، بتائے کہ لوگوں اللہ کی راہ میں چلنے کے کیا فائدے ہیں، اور جو نہیں چلے گا اس کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے، لیکن اکثریت اس سے منہ موڑ لے، فہم لا یسمعون، نہیں، بس وہ نہیں سنتے۔ دیکھیے اکثریت ہم میں سے کتنے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کو قرآن کو جو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر تو پردے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں، وہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل پہ یہ بات نہیں آتی۔
آپ جتنی مرضی توحید کا لیکچر دیتے رہیں، جب تک ہم کوئی تخیلاتی، تصوراتی، افسانوی کہانیاں نہیں سنیں گے تب تک ہمیں تسلی نہیں ہوگی۔ ہم ہمیشہ جو ہے وہ ان کہانیوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تو کھلے دلائل دیتا ہے قرآن ہمیں تو جب یہ کہا جائے کہ وہ قبر میں گیا اور قبر میں جا کے اس نے جب فرشتے حساب لینے آئے تو اس نے ان سے حساب لینا شروع کر دیا، کس نے کہا؟ کون ہے ایسی کہانیوں کا موجد؟ جبکہ قرآن تو کھلی کھلی توحید بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، مما اس سے تدعونا، جو جس کی طرف کس طرف بلاتا ہے قرآن؟ اس توحید کی طرف، وحدانیت کی طرف، اس آخرت کی طرف، اس رب کی طرف، اللہ کی طرف جو سب کا الہ اور سب کا رب ہے۔ جس طرف آپ بلاتے ہیں ہم تو لات و عزیٰ کو مانتے ہیں کہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ وہ لات و عزیٰ کو مانتے تھے، ہم نے کوئی اور گھڑ رکھے ہیں، نام آپ کو خود پتہ ہے اس وقت۔ اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں، ہمارے کانوں میں جو ہے نا، جس طرح سم ٹائم کوئی روئی لے لی جائے یا اگر بہت زیادہ ساؤنڈ ہو اور کان میں کچھ ڈال لیا جائے تاکہ ہمیں آواز نہ آئے، کان بوجھل ہو جائیں، اس میں بہرا پن آ جائے، تو اس میں ڈاٹ ہیں۔ اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک آڑ ہے، تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تھے وہ ابتدائی آیات جو جب عتبہ بن ربیع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنی شروع کی، اس کا رنگ بدلتا چلا گیا کہ یہ باتیں تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہے، یہ باتیں کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر وہ یہی کہ پھر ٹھیک ہے، فعمل اننا عاملون، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اب اس کو آگے بات کو بڑھائیں گے کہ پھر تم کیا کرتے ہو اور ہم کیا کرتے ہیں، پھر نتیجہ جو ہے وہ آگے کیا ہوگا۔ تو یہ انٹروڈکشن ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، یہ 5 آیات چھوٹی آیات نہیں ہیں، یہ 5 آیات جو ہے وہ قرآن پاک سامنے پورا کھول کے رکھ رہی ہیں ہمارے۔ کس لیے اترا، کس نے اتارا، کس پر اترا، کیوں اترا، یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب یہ آیتیں ہمیں دیتی ہیں۔ آج تک ہم نے نہیں پڑھا ہوگا، ہم صحیح سے یہی پڑھتے، حامیم تنزیل من رب الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی، پڑھ تو لیا ہم نے۔ ایک ایک لفظ کھولیں، کچھ نہ کریں، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جو ہم نہ سمجھ سکیں۔ سامنے رکھ کے غور کرنا شروع کریں ان الفاظ کے اوپر۔ رحمان کے لفظ کے اوپر غور کیجئے، رحیم کے اوپر کیجئے، جب وہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کی آیتیں کھول کے بیان کی گئی ہیں اس کتاب میں، پھر اپنے مسائل کا حل اس میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے۔ کون ڈھونڈے گا؟ جو جانتا ہوگا، جو علم والا ہوگا، جو عقل مند ہوگا۔ دیکھیں، ایک ہیرا اور ایک پتھر اگر ایک کسی عام شخص کے سامنے رکھ دیا جائے جو ان میں تمیز ہی نہ کر سکتا تو اس کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ یہ ہیرا ہے یا یہ کیا ہے۔ مجھے آپ کے سامنے اگر ایک شیشے کا ٹکڑا رکھ دیا جائے اور ایک ہیرا رکھ دیا جائے، کار ڈیفرینشیٹ ہم نہیں کر سکتے، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ تو اس قرآن کو تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کو جاننے والا بھی وہی ہے جو عقل مند ہے، جو سوچنا چاہتا ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، میری پیدائش کا، میری تخلیق کا مقصد کیا تھا۔ وہ مقصد جو ہے یہ قرآن ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے۔ پھر یہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے۔ جو اس سے منہ پھیرتے ہیں تو پھر وہ تو کہتے ہیں سنتے نہیں۔ کوشش کیجئے ہم قرآن فہمی کی طرف جائیں، قرآن کو سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے اندر ایبزارو کریں۔ ہم یہی ہمارا ساتھی ہے اور یہی سیدھی راہ بتائے گا۔ آج ہم نے گھر جا کے ان آیت کریمہ کو سامنے رکھ کے کم از کم 10 منٹ کے لیے سوچنا ضرور ہے، اور پھر دیکھیے کیا چینج آتی ہے ہم میں۔ سامنے رکھ کے کوئی چیز نہیں سننی، صرف سوچیں اس کے اوپر کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پہلی بات اتھارٹی کے ساتھ، اتھینٹسٹی کے ساتھ کی گئی ہے کہ یہ اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اس کی طرف سے یہ بیان کرتا ہے تمہارے مسئلے، ہر چیز کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے۔ کوشش کریں، سوچیں، سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ انشاءاللہ کل یہ آیتیں دوبارہ پڑھیں گے ہم۔ آپ آج غور کیجئے، جا کے کھول کے سامنے رکھیے، دیکھیے، کل ہم پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ 3 آیت اور اگلی جگہ ہم ایڈ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ دعا کیجیے بیماروں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دعا کیجیے جو مسلمان بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ اور یہ ادھر انجینئر ٹاؤن کی مسجد کے ایک مسجد فیلو جو ہے وہ رات کو ان کا انتقال ہو گیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی منزلیں آسان فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الی الایمان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔